اور پوری دنیا میں خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب سے ایک دو کیس رپورٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ایک خوف و ہراس ہے، اور 2 دن سے سوشل میڈیا پر اس کے بہت سارے معالج بھی اور علاج بھی نمودار ہوئے ہیں، اور بہت ساری دعائیں، ورد، وظائف یہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھی آج جمعہ کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو اس وائرس کے حوالے سے میں بھی کچھ عرض کروں۔ تو اس وائرس کا علاج ہے کیا کہ پوری قوم کو اس وائرس سے بھی نجات مل جائے اور آئندہ بھی کوئی وائرس ہم پہ حملہ آور نہ ہو، ایسا وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر لکھوا دیں، اپنی دکان کے باہر لکھوا دیں، اپنے دفتر کے باہر لکھوا دیں، اور اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے باہر لکھوا دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وائرس سے حفاظت رہے گی، ہر وائرس سے حفاظت رہے گی۔ آیت کریمہ یہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو اللہ رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ سارے بولے اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آپ لکھوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وائرس قریب نہیں آئے گا۔ آپ لکھوا دیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تو قادیانیوں کا وائرس بھی قریب نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور پوری قوم کے بچے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگ ماسک لگا رہے ہیں، مختلف قسم کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، ہر گلی گلی میں آپ بچوں کو اکٹھا کریں بغیر ماسک کے، اسکولوں میں چھٹیاں مت کریں، اسکولوں کے اندر بھی بچوں کو اکٹھا کریں، اور پوری قوم ایک ساتھ 12 مرتبہ یہ نعرہ بلند کر دے، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ نعرہ سارے بلند کر دیں، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات پوری قوم کرے گی تو اس کو کوئی وائرس تنگ نہیں کرے گا۔ یہ وائرس آیا ہی اس لیے، خوف و ہراس پھیلا ہی اس لیے کہ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کر کے دوسرے ممالک میں اس وقت شہریت دی جا رہی ہے، تو قوم عذاب میں مبتلا ہونے لگی ہے۔ اب قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے وفا کا نعرہ بلند کرے اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد کے نعرے لگائے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں پوری قوم لگائے۔ آپ اپنے گھروں کے باہر، اسکولوں کے باہر، کالجوں کے باہر یہ لکھوا دیں، انشاءاللہ ان گلیوں کے قریب سے بھی یہ وائرس نہیں گزر سکتا۔ پوری قوم کے لیے علاج یہی ہے کہ سارے مل کے کیا نعرہ لگائیں گے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا۔ ایک اور آیت کریمہ آپ یہ بھی لکھوا دیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں گستاخان رسول، اینما ثقفوا، جہاں کہیں ان کو پاؤ، اخذوا، ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ آپ لکھوا دیں، کوئی کرونا، ٹرونا، مرونا، پرونا، جتنے وائرس ہیں سب بھاگ جائیں گے، بالکل گارنٹی ہے اس کی۔ اور اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ حضور کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن دوستو، جس محبوب نے دعا دی ہے اس کی عزت و ناموس سے وفا کریں گے تو دعا کا اثر ہوگا، ورنہ دعاؤں کی آپ پوری کتاب پڑھ لیں، دعاؤں کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ سے وفا قوم کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی پہرےداری قوم کے ہر بچے کو توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وائرس ہمارے قریب نہیں آئیں گے، ان کے پاس جائیں گے جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔